القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. امریکہ کی بھی فوجیں ہیں، برطانیہ کی بھی ہیں، فرانس کی ہیں، کینیڈا کی ہیں، کوریا کی ہیں، جاپان کی ہیں اور دیگر ممالک کی ہیں۔ 46 ممالک کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو امت مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے کفر متحد ہو کر صف آرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورت التوبہ کی آیت نمبر 36 ہمیں کہتی ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح وہ لوگ مل جل کر متحد ہو کر ہمارے خلاف صف آرا ہوئے ہیں، تم بھی ان کے خلاف مل جل کر لڑو۔ اس میں اس آیت کے اندر اسلامی حکومتوں کے لیے پیغام ہے کہ ترکی کو، الجیریا کو، مصر کو، ایران کو، پاکستان کو، سعودی عرب کو اور دیگر تمام مسلم ممالک کی فوجوں کو متحد ہو کر ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے جو متحد ہو کر ہمارے خلاف ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ آیت نمبر 113 میں شرک کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، اور اس کے مرنے کے بعد جو شرک کی حالت میں مر چکا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 113 میں کہا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے وہ ان کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کی حالت میں وفات پائیں تو نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب آ جائیے اہل کتاب کے سلسلے میں سورہ توبہ کے اندر ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ سب سے اہم بات آیت نمبر 29 میں 29 میں یہ بیان کی گئی کہ اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ اہل کتاب ذمیوں سے جزیہ لے ورنہ پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ اگر وہ جزیہ دیں تو ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو کو اسلامی حکومت محفوظ کر دے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں ان سے جنگ کرو، حتی یوتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر نہ رہیں۔ اہل کتاب کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور دونوں اس طرح شرک کرتے ہوئے مشرک بن گئے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی چند باتیں ہیں جو ان کے ہونٹوں سے، ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا دیکھا دیکھی اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی باتوں کو یہ دہراتے ہیں، وہی جگالی یہ کرتے رہتے ہیں۔
قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ کی ان پر لعنت ہے، یہ کیسے الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو یہاں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے رویوں کو چھوڑ کر یہ غور کریں کہ کیا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی سزا انہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں بھگتنی ہوگی۔ ایک اور اہم بات جو اس صورت میں آئی ہے، آیت نمبر 31 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے نہ صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا، بلکہ اپنے علماء کو، اپنے قسیسین کو، اپنے احبار کو بھی خدا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تو اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں بنایا تھا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ان کی عبادت سے مراد یہ ہے ان کی پیروی کرنا اور ان کے حلال و حرام کو حلال و حرام قرار دینا۔ یعنی یہود و نصارہ تورات اور انجیل میں جھانک کر دیکھنے کی یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہاں حلال و حرام کی سلسلے میں کیا ہدایات ہیں، بلکہ وہ اپنے علماء رہبان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ان کے حلال و حرام کو اپنا حلال و حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ملا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ تو یہاں جس شرک کی بات کی جا رہی ہے علماء کے شرک کی، یہ شرک فی التشریع ہے، یہ شرک فی الحکم اور شرک فی القانون ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے اس نور اور اس روشنی کو مکمل کر کے رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک اور فرد جرم اہل کتاب کے خلاف یہاں عائد کی گئی کہ یہ لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ دوزخی ہوں گے، کیونکہ یہ اہل کتاب مٹیریلسٹک ہیں، مادہ پرست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اچھی طرح سمجھ لو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ علماء کی اکثریت اور یہودیوں اور عیسائیوں کے رہبان اور درویش، تارک الدنیا فقیر اور صوفی، ان کا عالم یہ ہے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور یہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اب آ جائیے اس سورۃ التوبہ کے تیسرے مضمون کی طرف، یعنی مشرکین کا مضمون ہو چکا، اہل کتاب کا مضمون ہو چکا، اب منافقین کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، کسل مندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، ناگواری کے ساتھ انفاق کرتے ہیں۔ انہم، فرد جرم منافقین کے خلاف، انہم کفروا باللہ و برسولہ، اللہ اور رسول کا انکار کیا، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نہیں آتے نماز کو یہ مگر کسمساتے ہوئے، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور جو کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو دل کی کراہیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے۔ آیت نمبر 64 میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین کو ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل کر کے رہے گا
جس میں منافقین کے دل کا حال اور ان کا سارا پول کھول دیا جائے گا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، انفاق نہیں کرنا چاہتے، چونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ چنانچہ آیت نمبر 67 میں بتایا گیا، آیت نمبر 67 میں یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، معروف سے روکتے ہیں، وَيَخْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں، کنجوس ہیں، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان المنافقین ہم الفاسقون، یقیناً یہی منافق فاسق، نافرمان اور بد عمل ہے۔ منافقین اور کفار دونوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا اور انہیں سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 73 میں کہا گیا، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم وماواہم جہنم، دنیا میں انہیں قتل کی سزا ہے، ان کے خلاف جنگ کی جائے گی اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے۔ ایک اور اہم مضمون جو سورۃ توبہ میں آیا ہے وہ بدوی لوگوں کے بارے میں ہے، اعراب کے بارے میں ہے، دیہاتی لوگوں کے بارے میں۔ دیہاتی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، بہت ہی سادہ لوگ اور اچھی نیت رکھنے والے مخلصین۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں، وہ بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہوتے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک اور چیز پیدا ہو جاتی، ایک تو یہ کہ وہ دیہاتی ہیں، سادہ لو ہیں، بھولے بھالے ہیں، تو اس لیے ان کے کفر و نفاق میں بہت شدت ہوتی ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ مہذب نہیں ہوتے، اس لیے ان کی اندھیرے پر ایک اور اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کفر اور نفاق کے دلدل میں اترتے ہیں تو ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو شہر کے کافر اور شہر کے منافقین کا ہوتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 97 میں کہا گیا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یعنی کفر اور نفاق کے اعتبار سے کہ بدوی زیادہ شدید ہیں، وَأَجْدَرُ عَلَىٰ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور منافقین کے بارے میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس سے لا علم رہیں اور حدود سے ناواقف رہیں۔ تو ان بدوی منافقین کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ انفاق کو بوجھ سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور اسلام کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں کہا گیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں، بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، وہ ایک مغرم اور جرمانہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی گردش میں یہ مبتلا ہو جائیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ایک گردش ہے۔ سورۃ التوبہ میں ایک اہم بات بتائی گئی کہ اعتقادی منافقین، عملی منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعتقادی منافقین جنہوں نے دل سے اللہ اور رسول کو تسلیم نہیں کیا، آخرت کو تسلیم نہیں کیا، جن کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ایسے منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔